نریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید۔ آج ہے سوموار اور باری ہے منڈے پالیٹکس کی۔ گزشتہ ہفتے کی طرح آج بھی دو موضوع جو ہیں ہمارے اعصاب پہ چھائے رہیں گے۔ ایک تو ہے 27ویں آئینی ترمیم اور اس پر جاری بحث، اور اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر اکانومسٹ کے ایک میگزین میں چھپنے والا پروفائل۔ جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہے تو طلال چودھری کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نظام کی مضبوطی کے لیے، استحکام کے لیے انہیں 28ویں ترمیم بھی لانی پڑی تو وہ لے کے آئیں گے۔ ابھی ہمیں نہیں پتہ اور کہ اس آئین میں کتنی سکت رہ گئی ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کا اور جو اپنی روح کا بوجھ بھی اٹھا سکے۔ آئین کی روح جو ہے وہ شکستہ ہے، چکنا چور ہے، اور وہ یہ ہوئی اس مرتبہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی چیمپئن جماعتوں کے ہاتھوں۔ اب یہ 28ویں ترمیم آئے گی تو اس میں ہوگا کیا اور آئے گی کب، یہ تو اس کے اوپر ابھی سے بات شروع ہو جائے گی اسی ہفتے کے دوران، بلکہ ابھی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تصور کہ آپ چیزوں کو جب کنٹرول کرتے ہیں اور چیزوں کو اپنے مکمل دائرۂ اختیار میں لاتے ہیں اور بغیر جواب دہی کے احساس کے ساتھ، تو یہ نفسیات ہے کیا اور یہ حکمران چاہتے کیوں ہیں؟ یہ پاکستان کے اندر ہی کامن نہیں ہے، بہت سارے ممالک کے اندر ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے مخصوص حالات ہیں۔ یہ پاکستان جیسے ممالک کیا ایسے تجربوں کے متحمل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ جو جواب دہی نہ ہونے کا جو تصور ہے، یہ کرتا کیا ہے اصل میں؟ طاقت کو اختیار کرنے کا، اور یہ دونوں چیزیں دیکھیے کہ کتنی ڈائکاٹمس ہیں اور ملی جلی ہیں، کہ ایک طرف تو آپ کو پورا مکمل ہر طرح کا اختیار چاہیے اور جواب دہی کے بغیر چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پہلے ہی انٹینشن کے اندر کہیں پہ فرق ہے، کیونکہ آپ طاقت چاہتے ہیں اور آپ کے علم میں ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی اس کے استعمال میں جس کے لیے جواب دہی ہوگی۔ وہ خواہ پاکستان کے قانون کے ادارے کریں، وہ تو ظاہر ہے ابھی کمزور ہو گئے آئینی ہمارے عدالتیں، پتہ نہیں یہ کب تک یہ بحران رہے گا، اور دوسرا یہ کہ عوام بھی جواب دہی نہ کر سکے۔ یہ کتنا ڈائکاٹمس اور متضاد رویہ ہے جو ہماری طاقت کے جو سٹرکچر کے اندر ہے۔ اور جب طاقت کا ارتکاز ہو تو بہت سارے جو ہیں ایک احساس تو ہوتا ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، لیکن یہ آپ کے اندر ایک بد اعتمادی اور خوف بھی پیدا کرتی ہے بہت زیادہ طاقت کا ہونا۔ ایک تو بہت طاقتوروں کے اندر کرتی ہے، اور پھر کم طاقتور جو بڑے طاقتوروں کے ساتھ مل کے طاقت کو انجوائے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو ہے طاقت کا، امپیونٹی کا، جواب دہی کا جو ہے وہ میکنزم افورڈ نہیں کرتا ڈیموکریٹک سسٹم یا ہمارا نظام یا بڑی طاقتیں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں ایسی قوتوں کی طرف جو انہیں عوام سے تو توجہ ہٹائے اور ان کی ذہن کو، ان کے توجہ کو جو ہے وہ ایسی افیون دے، ایسی نشہ دے کہ وہ انہیں لگے کہ اب ہم بھی محفوظ ہیں۔ یہ اسی ہم نشے کی بات کر رہے ہیں، اسی ہم افیون کی بات کر رہے ہیں جس کا پورا ذکر ہوا ہے 1843 کے اندر، اکانومسٹ کی پبلیکیشن کے اندر، بشرا بی بی کے پروفائل میں۔ یعنی آپ جو انجانی غیر مرئی قوتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ وہی ایک اس نظام کو، کائنات کو ایک متبادل پیرلل قوتیں چلا رہی ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اگر مطابقت پیدا نہیں کرتے تو آپ کو تو اقتدار ملے گا ہی نہیں۔ اور یہ جو تصور ہے اٹ سیلف جمہوریت کی روح کے انتہائی منافی ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے سیاستدان ہوں، بھارت کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، یا دنیا کے کہیں کے بھی ہوں، یہ اس طرح کے تہمات کے اوپر یقین رکھتے، اور پاکستان میں اس لیے کیونکہ سیاستدان جو ہے اور خواہ وہ اقتدار میں ہوں تو وہ
جو ہے اس کے پاس ایک احساس یہ رہتا ہے کہ طاقت ابھی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ زیادہ ارد گرد جو ہے وہ دیکھتا ہے اور سہارے ڈھونڈتا ہے۔ اور خان صاحب بھی جب اپنی سیاست کے اس مرحلے پہ آئے تو ان کو لگا کہ اب چیزیں، اب جو 2010 کے اجتماع کے بعد اور پھر 2014 کے بعد جو اس پروفائل کے اندر بھی ہے، اور یہ بڑی نون حقیقت ہے، تو وہ انہوں نے خود کو محسوس کیا کہ ایک ایسے مرحلے کے اوپر جہاں ان کو چیزیں جو ہیں بہت واضح نظر نہیں آ رہی، تو بشرا بی بی نے ان کی مدد کی کہ ان کو روحانیت کے ذریعے طاقت پہنچائی کہ ان کو چیزیں جو ہے کلیئر نظر آنے لگیں۔ یہ بڑی طاقت ہوتی ہے اس چیز کے اندر کہ آپ جس چیز کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں اور لگتا ہے کہ اب تو چیزیں جو ہیں ہمارے اختیار میں آنا شروع ہو گئی ہیں، پھر وہ منورنگ ہوتی ہے اس پورے نظام کے اندر، اور وہ اس میں افراد کے اوپر اور لوگوں کا اعتماد اعتقاد جو ہے وہ کہیں اور پہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے عمران خان کی اور بشرا بی بی کے تعلق کی، یہ پاکستان کے تمام بڑے سیاستدانوں کے اندر یہ ایک مسئلہ رہا ہے۔ اور یہ ایوب بھی جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ماڈرن اور ماڈریٹ حکمران تھے، مشرف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے ذائچے بنوانے میں اور پیروں کے پاس جانے میں یہ بھی پیچھے نہیں تھے۔ بھٹو صاحب کے متعلق تو ایک بے تحاشا اس قسم کے پی اے ملک جو ایسٹرولوجسٹ ہیں لندن میں، اور یہ کہ وہ ان کے ساتھ کس قسم کے تھے، اور پھر بھٹو سری لنکا کے دورے پہ گئے تھے مسز بندرا نائی کے، جب وہاں پہ حکمران تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ سری لنکا کے جو ہیں وہ ایسٹرولوجسٹ بلائے جائیں، تو یہ الیکشن اناؤنس کر چکے ہوئے تھے۔ تب اس کے بعد ایک ان کو ایسٹرولوجسٹ نے کہا تھا کہ اب تو آپ نے تاریخ مقرر کر دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس سے پہلے بھی تاریخ مقرر کرنے سے پہلے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مشاورت ہوئی، لیکن یہ کہ 77 کے جو الیکشن تھے مارچ کے، اس کی تاریخ بھٹو نے بھی ذائچے کو دے کے لکھوائی تھی، اور یہ کہ وہ جیل کے اندر بھی جب تھے تو تب بھی جو ہیں وہ مستقل رابطوں میں رہتے تھے ایم اے ملک معذرت کے ساتھ، جو ایک بڑے معروف پامسٹ ہیں، اور کوثر نیازی کے متعلق ان کا بہت مشہور ان کا وہ بھی الزام بھی ہے کہ جو انہوں نے ذائچہ دیکھ کے ہاتھ کا بتایا تھا، ہاتھ کا ساخت دیکھ کے، تو نیازی نے بھٹو کو پہنچایا نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مولانا کوثر نیازی بھٹو کو پھانسی کے تختے تک لے کے جانے والا تھا۔ پیار علی لانا جو پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، وہ بھٹو کے آپ سمجھیے کہ روحانی جو ہے وہ استاد ہی تھے، رہنمائی بھی دیتے تھے، اور اس طرح کی جو توہم پرستی کے اوپر مبنی جو واقعات ہیں وہ ان سے منسلک ہے کہ وہ کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ پھر ہمارے علم کے اندر ہے میاں نواز شریف، وہ بھی دھنکا شریف بابا دیوانہ کے بڑے دیوانے رہے ہیں، اور میاں صاحب باقاعدہ ان کے گاؤں جاتے تھے ان کے ڈنڈے کھانے کے لیے۔ بابا جی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جتنے ڈنڈے مارتے تھے اتنے ہی جو ہے وہ رحمتیں برستی تھیں، اور یہ بے نظیر بھٹو بھی وہاں پہ جاتی رہیں، لیکن اس چکر کے اندر ہوا یہ کہ ان دونوں کے اقتدار کو تو ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، اور یہ یہاں پہ پہلے بات کر لیں، اس کو میں پھر دہراؤں گا الگ کانٹیکس کے اندر، کہ یہ جو سارے ذائچے بازوں کے اوپر، پیروں مریدوں کے مرشدوں کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، الٹیمیٹلی یہ وہاں سے مایوس ہوئے ہیں، لیکن ایک آدمی ہے جس کا اعتقاد اور جس کا پیر ابھی تک لگتا ہے کہ وہ پکا ہے، وہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ کہ ہمیشہ یہ جو ذائچہ بازیاں اور یہ پیشن گوئیاں، علم نجوم، رمل، انہوں نے حکمرانوں کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوئے اور ان کو گہری کھائیوں کے اندر لے کے گئے، اور کبھی بھی جو ہے متبادل نہیں بنے سیاسی پروسیس کا، سیاسی جد و جہد کا، عوام کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنے کا۔ تو میاں صاحب اور بی بی کے اور بہت ساری جو ہیں وہ مشہور ہیں، ملتانی بابا تھے ادھر چک شہزاد کے اندر، وہاں پہ بھی وہ جاتی رہیں۔
پھر جس شاہکار کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں صدر آصف زرداری صاحب، جن کو امپیونٹی بھی مل گئی ہے، لیکن ان کا پیر بھی پکا تھا، وہ تھا پیر اجاز، وہ ایوان صدر میں بھی تھا، اور وہی جو ہے ان کا اسکیجول بھی بناتا تھا، اور بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ ان کے متعلق ان کی مشہور ہیں کہ انہوں نے زرداری کو کہا پہاڑوں سے چلے جاؤ، پہاڑ، اور پھر وہ کراچی چلے گئے۔ ان کے بہت سارے فیصلوں کے اوپر جو ہے اثر انداز رہے جب صدر زرداری پہلی مرتبہ صدر پاکستان تھے۔ گیلانی صاحب تو تھے ہی پیر، ان کے کیا کہنے، مشرف صاحب تھے، اور میاں صاحب کے بارے میں ہم نے کہا میاں صاحب سعودی عرب میں بھی رہے، جو اگرچہ سعودی وہابی ایک ملک ہے جو قوم پرستی اور اس کے خلاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی جو نفسیات اور اس کی پوری ساخت ہے ذہن کی وہ تو نہیں بدلتی، اور خاص طور کے اوپر جب حالات ہی ناسازگار ہوں اور جب آپ کو مایوسی زیادہ ہو، اور تو پھر آپ اسی طرح کے سہارے ڈھونڈتے ہیں مایوسی کے اندر کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہے، کوئی ایسی قوتیں ہیں جو آپ کے خلاف ہو چکی ہوئی ہیں۔ اصل میں ہم خود اپنے خلاف ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی حکمت عملیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہم ناکام ہوتے ہیں۔ اور جین ڈیکسن کا تو آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی زیادہ اس کا تو ایک دور میں شہرا رہا کہ یہ کیسے امریکی سیاست کو بھی کنٹرول کرتی تھیں، اور کیسے جو ہے روز ویلٹ کو جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوئیں، اور افغان انہوں نے سوویت وار کا جو کولڈ وار کا انہوں نے پہلے سے بہت پہلے سے انہوں نے بتا دیا تھا۔ تو اس قسم کی جو چیزیں، اور بہت سارے پیر ابھی بھی پاکستان میں ذائچہ ساز، ذائچہ باز ٹی وی اسکرینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ذائچے بتا رہے ہوتے ہیں، اور عام آدمی جو ویور ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ سن سن کے، اور وہ ان کی خوبیاں اور خامیاں، اور دل کے اندر اپنے ہی اندازے وسوسے جو ہے بنا رہا ہوتا ہے خیال کہ اب اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے۔ اپنے مخالفین، سیاسی مخالفین جن کو وہ سمجھتا ہے اور جن کو وہ حامی سمجھتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے ذہن کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یقیناً اس کے اندر یہ ہے کہ انڈیا اس میں بہت آگے ہے، وہاں پہ تو پورا سیاست میں ایک کیونکہ کلر ہی پورا ایک اسی طرح کی سیاست کا ہے، مذہبی توہم پرستی کا، ہون سے لے کے اور بہت ساری جو ہے نیک شگن، اور وہ تمام چیزیں وہ کرتے ہیں، الیکشن ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، تو یہی تقریباً یہی جو ہے پاکستان کے اندر ہے۔ لیکن پاکستان کا کانٹیکس اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں جو ہے طاقت خاص طور پہ سیاست دانوں کے پاس کم ہو، تو پھر یہ اس طاقت کو بیلنس کرنے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اس طرح کی بھی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور ایک اور ٹیکٹک بھی یہ کہیں نہ کہیں پہ استعمال کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ پبلک سینٹیمنٹ کو کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، کہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو مذہبی آدمی ہے، یہ تو روحانی آدمی ہے، چونکہ پاکستان کے اندر لٹریسی بڑی کم ہے، اور جو لٹریٹ بھی ہیں ان کی بھی حالت ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے اپنی سوچ فکر کے اندر ریشنل ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گھامڑ قسم کے توہم پرست ہیں، اور وہ بیوروکریسی میں بھی ہیں، وہ ہمارے سیکورٹی کے اداروں میں بھی ہیں، سیاست کے اندر بھی ہیں۔ یہ سارے مل ملا کے ایک ایسی فضا بناتے ہیں کہ عوام بھی اس کے چکروں کے اندر پہلے ہی پھنسی ہوتی ہے، اور وہ انڈورس ہوتا جاتا ہے، وہ جو جہالت ہے، وہ جو توہم پرستی ہے، اور اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اور عام آدمی یہ اندازہ ہی نہیں کر پاتا کہ یہ جتنی توہم پرستی ہے اصل میں وہ اس کی طاقت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ سیاستدان کو لگتا ہے کہ اس کی طاقت کے مراکز کہیں اور ہیں، تو وہ عوام سے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ توہم پرستی کے جتنے بھی دروازے دائرے ہیں وہاں سے رجوع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو لگتا ہے جو طاقتور ہے پھر اس سے رجوع کرتا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس سے زیادہ ڈیل کرنا پسند کرتا ہے۔ اور جیسا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ہوا، اور اس میں عوام کہیں بھی نہیں ہے، نہ پہلے تھی، اور یہ سارا ایک گھن چکر بنتا ہے، ایک دائرہ بنتا ہے جس میں عوام جو ہے وہ غائب ہوتی جاتی ہے، اور اب تو یہ توہم پرستی اور یہ جو طاقت کا ارتکاز اور جواب دہی نہ ہونا، یہ چکر اتنا گہرا، اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ عوام تو اس کے دائرے سے نکل ہی گئی ہے۔ جو پچھلے الیکشن کے اندر
जो निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि अवाम कहीं ना कहीं पे एक आम आदमी रेलेवेंट रहेगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन अब वो जो है इरेलीवेंट होता जा रहा है, क्योंकि ताकतें कहीं और हैं, आम आदमी कहीं और है। और ये एक बहुत बड़े अलमिए को जन्म दे सकता है, जब आम आदमी और ख़ास तौर के ऊपर हमारा जो नौजवान है, उसको वो सेंसिटिव है, उसकी पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है वो बड़ी डिफरेंट टाइप की है। और वो जब रिएक्ट करता है तो बड़े खौफनाक अंदाज में करता है। मैं आपको नेपाल की और बांग्लादेश की मिसाल नहीं दे रहा, ये पूरी दुनिया के अंदर ये हो रहा है। और जो पाकिस्तान के अंदर भी इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अगरचे हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं और इसका बड़ा गहराई से जायज़ा ले चुके हुए हैं। तो तमाम ये चीज़ें हैं। और बहरहाल ये तोहम परस्ती, ये खान साहब और यहाँ तक महदूद नहीं है। ये आमिल पीर नजूमियों का सिलसिला पाकिस्तान बनने से पहले भी था। और यही जो है हमारे जो गोरा मास्टर था, उसने भी इंडोर्स करता था और पीरों को मजबूत करता था, उसके ज़रिए पेशन गोइयाँ करवाता था, लोगों को कंट्रोल करता था। झूठे जो है बशारतें जो है इन पीरों की और जालसाज़ों की, उन्होंने अवाम के मिजाज को कॉलोनियल दौर से जो है असरानंदाज करना शुरू किया। और अब आके मज़ीद वो इंडोर्स होती जा रही है। इसमें पॉलिटिकल जो हमारे सियासी जमातें हैं, लीडरशिप है, वो भी शामिल थे। ये जो आमिर आते रहे, वो भी इसके अंदर शामिल थे। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब ये 28वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद अब देखेंगे कि रूहानियतों से जुड़ा और कौन सा स्कैंडल हमारे सामने आता है। लेकिन इस हफ्ते भी यही दो ही मौजू रहेंगे ज़ेर बहस। तो आप जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिराना के साथ, क्योंकि और भी हैं ज़माने में दुख सियासत के सिवा। कल ज़रा सियासत से हट के बात करेंगे और बड़े अहम मौज़ूआत जो आपकी अपनी ज़िंदगियों से भी मुतल्लिक हैं। ये भी ज़िंदगी है, लेकिन इससे जो बिल्कुल ही ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।